بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولیاء اکرام کا ذکر آپ سنتے آئے ہیں۔ اولیاء اکرام یعنی ولی اللہ۔ ولی اللہ کون؟ یعنی اللہ کے دوست۔ ناظرین، یہ دنیا میں پانے والا عام انسان کے لیے ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ ناظرین، اس درجے کے متعلق اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بڑی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری آیات میں ان لوگوں کا ذکر بھی کیا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں جن لوگوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ دین کا کام اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا گیا ہے۔ جو اس کام کو جتنی خوبی سے نبھائے گا وہ اتنا ہی زیادہ درجہ پائے گا۔ ناظرین، اس ضمن میں کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، آئیں آپ کے سامنے کچھ احادیث اور قرآن پاک کی آیات پیش کریں۔ لیکن ان آیات اور ان احادیث کے سننے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی لگے کہ کوئی شخص ان میں سے ایسا ہے جو اس مقام پہ اترتا ہے، آپ کی نظروں میں اس کی وہ اہمیت ہے، تو آپ اس کو پکڑ لیجئے۔ پکڑ کیسے لیجئے؟ اس کے ساتھ ہو جائیے، اس کو فالو کیجئے، اس کو اپنا دوست بنا لیجئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی جو زندگی میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں ان کے کیا مقام ہوں گے وہ تو آپ آنے والی احادیث میں سن لیں گے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے متعلق عام لوگ جو عام بڑی اپنے آپ کو عبادت گزار بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک ہوں گے، لیکن ایسے ولی اللہ کے متعلق یہ اتنے حیران ہو جائیں گے جب ان کے درجات یہ آخرت میں دیکھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فرمایا۔ جو سب سے افضل آیت جو کہ یعنی کہ بہت واضح بتاتی ہے اولیاء اکرام کے بارے میں، وہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ وہ سورہ یونس کی آیت یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ قیامت والے دن جب باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنی بیٹی کو، یا اولاد اپنے والدین کو، حتیٰ کہ والدین اپنی اولادوں کو، جب کوئی کسی کو کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور سب پریشان ہوں گے، اس وقت اولیاء اکرام کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بڑے مطمئن ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور اطمینان سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق پوچھا گیا، یعنی کہ صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے متعلق پوچھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ سوال یہ تھا، اور جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور سے سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ناظرین، کون سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جب آپ کے سامنے آئیں، یا وہ باتیں کریں، یا آپ کو باتیں سنائیں، یا کبھی آپ کو ان کا واسطہ پڑ جائے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ کو اللہ کی یاد اور آنے لگے، اور آپ کو پتہ چلے کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں ولی اللہ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ غور سے سن لیجئے، بڑا ہی خاص سوال ہے۔ سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ناظرین،
یہ اخرجہ ابو الیعلا فی المسند، اور یہ جلد 4 حدیث نمبر 326 اور 2437 ہے۔ ناظرین یہ تو ہے ریفرنس تھا جو آپ کو بتایا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اور اس میں جو آپ نے خصوصی بات سنی وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی یاد وہ اللہ کی دلاتے ہیں، اور جن کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی علم میں اضافے والی گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ وہ احادیث کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، وہ قرآن پاک کے مختلف مضامین سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، وہ ان آیات کو مزید تفصیل کے ساتھ بتاتے رہتے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اسی طریقے سے اللہ کے قریب آپ کو لے کے جاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین ایک اور حدیث ہے جو بڑی ہی خاص ہے، یہ حدیث آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ ناظرین غور سے سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اتنے اونچے مقام پر اللہ کے قرب میں بیٹھیں ہوں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کے قرب میں یعنی قریب میں بیٹھے ہوں گے کہ جس پر قیامت کے دن نبی اور شہید بھی رش کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے لیے ذرا ان کی وضاحت کیجئے کہ اتنی بڑی ان کی شان کہ ان پر شہید اور نبی بھی رش کریں گے۔ تو صحابہ اکرام نے مزید عرض کیا، ان کی علامات تو بیان کیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ناظرین یہ سوال سن کر آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، غور سے سنیے ناظرین، وہ مختلف قبائل اور مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، ان کے درمیان خونی رشتہ داری تو نہ ہوگی، وہ صفائے قلب رکھتے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کے صوفے، کرسیاں، ممبر بچھا دو۔ اللہ پاک اپنے دست کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا، پھر اللہ ان کے چہروں کو نور کر دے گا، ان کے چہروں سے سورج کی طرح نور نکلے گا، اور ان کے لباس بھی نور کے ہو جائیں گے۔ ناظرین غور کیجئے کہ قیامت کا دن کیسا دن ہے، ہولناک دن۔ ہر شخص قیامت کے دن جب تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ان لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ غمزدہ ہوں گے، یہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام حیران میں تھے کہ ابھی آگے بات کھلے کہ یہ کون ہے۔ تب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور یہ آیت پڑھ دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی یہ آیت پڑھ دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن رکھو یعنی خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ ناظرین اب سوال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی پیروی کرنے والے، ارادت رکھنے والے کو کیا ملے گا؟ چلیں فار ایگزامپل کہ ہمیں ایک اولیاء کرام مل گیا، یعنی ہمیں اس کی دوستی نصیب ہوگی، ہم نے اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، اس کو سننا شروع کر دیا، اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اس کو اپنے دل میں بسا لیا، تو دل میں بسانے والے کو، پیروی کرنے والے کو کیا ملے گا؟ تو آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عقیدہ بھی حل کر دیا۔ ناظرین ابو حازم روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے تعلق والے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، یعنی کون؟ اولیاء کرام اپنے تعلق والے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، دوسرا تیسرے کا ہاتھ پکڑے گا، تیسرا چوتھے کا ہاتھ پکڑے گا، چوتھا پانچویں کا، اور ہاتھوں کی زنجیر بنائیں گے۔
پہلا شخص اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس زنجیر کا آخری شخص جنت میں نہ چلا جائے گا، یعنی کہ وہ آپس میں ایسے جڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت میں 70,000 لوگ ایسے رکھے ہیں جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا، یعنی کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ نے جب یہ دیا تو آپ نے زیادہ نہیں مانگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ یہ دے چکا میں نے مزید مانگا، میرے مولا میری امت کے لیے اور دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور مانگا تو اللہ نے کہا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خوش کیا؟ یہ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے اولیاء بغیر حساب و کتاب کے قطار اندر قطار جائیں گے۔ مزید دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک ایک ولی، یعنی ہر اولیاء کرام، ہر ولی اللہ اپنے ساتھ 70,000 بندے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ ناظرین، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل سے ہے، حدیث نمبر 22 ہے۔ آپ غور سے سنیے، یہ لوگ اللہ کے ذکر کی چابی ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے دروازے کھول دیتے ہیں آپ کے اندر بھی، اس لیے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو اللہ کے دلوں سے روشن کرتے ہیں۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز کا ایک قول ہے کہ مجھے میرے شیخ نے کہا، جس شخص کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہ دیکھیں کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، جس کے دل میں سمندروں جیسی سخاوت اور وسعت آ جائے، کیونکہ سمندر میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو ڈبوتا جاتا ہے، اپنے اندر لیتا جاتا ہے۔ یعنی سمندر پر جب کوئی پانی لینے کے لیے آتا ہے تو وہ نہیں پوچھتا کہ تم مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا بدھ مت کے پیروکار ہو۔ سمندر کے معنی یہ ہے کہ جو آئے بھر کر لے جائے، اور دلوں کی وسعت سمندروں جیسی ہو، اور بندہ لوگوں کی خطائیں غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح اپنا سینہ کھولتا جائے اور اپنے اندر ہر ایک کو بساتا جائے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ یہ تو ہوگی مثال نمبر 1، سمندروں جیسی سخاوت اور وسعت۔ نمبر دو کیا ہے کہ جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو۔ ناظرین، اس سے کیا مراد ہے کہ شفقت آفتاب جیسی ہو؟ تو اس سے مراد کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شعاعیں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتا، نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان کی زمین ہے یہاں اپنی روشنی کرے یا ہندو کی زمین ہے یہاں نہ کرے، بلکہ اس کی روشنی سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3، اس میں یہ خوبی نہیں چاہیے کہ جس میں زمین جیسی تواضع ہو۔ تواضع یعنی خدمت، وہ کیسے؟ تو سنیے۔ ناظرین، زمین کی عاجزی یہ ہے کہ زمین پر برا آدمی چلے تو بھی وہ بچھی چلی جاتی ہے، نیک چلے تب بھی وہ بچتی رہتی ہے۔ غرض ہندو، یہودی، مسلم، عیسائی، بدھ مت، سکھ جو بھی چلے، حتیٰ کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تب بھی زمین بچھی رہتی ہے۔ تو اس طرح ولی اللہ اچھے، نیک، برے سب کے سامنے تواضع میں رہتا ہے، وہ سب کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ اس کے نزدیک تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ناظرین، جس میں یہ والی جو 3 خوبیاں آپ کو بتائی ہیں وہ آ جائیں تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ مزید اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے ناظرین،
جو شخص میں اور تو کے اختلاف سے نکل جاتا ہے، میں اور تو، اور نفرتوں کی دیواریں گرا دیتا ہے، جس کے ذریعے نفس ایک دوسرے کو غصے پر اکساتا ہے، یعنی مجھ میں یہ بات، یعنی میں تو بڑا انسان ہوں اور اس کی کیا حیثیت ہے، تیری کیا حیثیت ہے، یعنی جس انسان سے یہ چیز نکلوا دے یہی بات انسان کو غصے پر اکساتا ہے، یہی چیز انسان کو لڑاتا، مارتا، قتل کراتا ہے، اور وہ شخص حقیقت میں اپنے نفس میں امن پا لیتا ہے، جس میں اور تو ختم ہو جاتا ہے، اور یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی اور بھی تو بہت ساری تعلیم ہے جو اولیاء کرام کو دیتی ہے اولیاء کرام بننے کے لیے، آئیں آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، سورہ الشمس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو نما کی، اور بے شخص وہ شخص نامراد پا لیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور اس کی نیکیوں کو دبا لیا۔ تو ناظرین، خالق کائنات نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے ان کے سامنے قربانی اور ایثار کی تعلیم رکھی ہے۔ قربانی کیا ہوتی ہے؟ جیسے انا پرستی کی قربانی ہوتی ہے، اپنی دولت کی قربانی ہوتی ہے، بعض دفعہ اپنے اوپر دوسرے کی ترجیح کی قربانی ہوتی ہے۔ ناظرین، سورہ الکوثر میں ایثار اور قربانی کا درس اللہ رب العزت نے کیسے دیا ہے وہ سنیے ذرا۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یعنی کہ بے شک ہم نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت عطا فرما دی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ دیکھیے، اندازہ کریں، یعنی کہ قربانی جو دینی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قربانی دینے سے آپ کے درجات اور بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو شخص کسی دوسرے کے لیے جیے، یعنی اپنی ترجیحات کو چھوڑ کے دوسروں کی ترجیحات کو وہ زیادہ دھیان دے، تو وہ اور زیادہ فلاح پا لیتا ہے۔ جیسے کہ سورہ الحشر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی جو ان مہاجرین کو بات ہو رہی تھی جب مدینہ منورہ میں مہاجرین گئے تو انصار نے ان کے اوپر دل کھول دیے، یعنی مدینہ کے رہنے والوں نے۔ تو آپ کے متعلق، آپ جیسے صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، کون؟ یعنی انصار مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ بات ہے، کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو اس سے زیادہ چاہیے تو وہ اس کو دے دے، تو پھر یہ ہوتی ہے ولی اللہ بننے کی صفت۔ اور ان کے پاس ایک ٹکڑا بھی ہو اور منگتا آ جائے تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے خود کو بھوکا رکھتے ہیں، وہ اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اس طرح سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے روزے رکھے اور حسنین کریمین شفا یابی کے لیے محنت کر کے تھوڑا سا جو لائے، کھانا پکایا اور شام کے وقت جو کی روٹی اور پانی سے افطار کرنے لگے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ اٹھا کر اس کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ جب افطار کا وقت آیا تو ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں، کھانا اس کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن کھانے کا وقت آیا، ایک قیدی نے آواز لگائی کہ میں قیدی ہوں۔ قیدی غیر مسلم تھا، سارا کچھ اٹھا کے اس کو کھلا دیا۔ جب 3 دن ایثار کیا، دوسروں کو زندہ رہنے کے لیے کھانا دیتے رہے، اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایثار کو قرآن پاک میں ایسا بیان کر دیا۔ سورہ الانسان
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، اور وہ اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہے کہ نفس امارہ کے خلاف جنگ کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان النفس الامارہ بالسوء، ان النفس الامارہ بالسوء، یعنی بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ سورہ یوسف میں ناظرین یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تو پھر ایک اور جگہ سورہ شمس میں اللہ نے فرمایا، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ تو ناظرین، جب انسان امارہ سے نکل کر، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس سے ملہمہ میں داخل کر دیتا ہے اور پھر اپنے من میں وہ امن اور سکون پا جاتا ہے، تو نفس المطمئنہ بن جاتا ہے اور نفس کے اندر امن آ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی یہ آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پانے والے نفس، یعنی جب اس شخص کی موت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کا استقبال کیسے کرتا ہے کہ اے اطمینان پا جانے والی روح، یعنی نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، یعنی کہ اے شخص تو اپنے رب سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، سورہ الفجر میں۔ تو ناظرین، یہ آپ کو تمام وہ حالتیں بتائیں جو کہ نفس کو بھی پاک کرتی ہیں، ولی اللہ بنا دیتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جب انسان جڑ جائے، قرب حاصل ہو جائے، تو پھر وہ قیامت والے دن بھی نور کی طرح چمکے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیں آپ کو مزید بھی کچھ اولیاء کرام کی شان کے بارے میں بتاتے ہیں۔